چھپایا کر گل گلا نال آپ مکایا کر گل گلا نال آپ مکایا کر رحمت دا میوہ کھا کر پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور غور سے سنیں اپنا دکھڑا کس کو سناؤ گے؟ ہر ایک تو بندہ مطلب پرست ہو گیا ہے، کسی کی جب بات ہم کسی کے سامنے کرتے ہیں وہ آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، دکھڑا کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، تو کس کو دکھڑا سنانا ہے؟ قبر میں جا کے مصطفیٰ کو دکھڑے سنانے ہیں۔ تو احوال انہی سے جا کہنا، احوال انہی سے جا کہنا، احوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور قبر میں ہوگا کیا؟ قبر میں سرکار مدینہ کا چہرہ دکھایا جائے گا، ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا حق الرجل، صورت مصطفیٰ دکھا کے پوچھا جائے گا بتا اس صورت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تائید کرائی جائے گی، تائید کرائی جائے گی، اور تصدیق کرائی جائے گی، پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب مائیوں کو، پردے میں بیٹھی مائیوں کو میری درخواست ہے، اپنے گھر میں کھانا پکاتے وقت، سبزی کاٹتے وقت، ہانڈیاں پکاتے وقت میرے آقا کا درود پڑھا کرو۔ ان بیٹھی پردے میں بیویوں کو میرا پیغام ہے، بعض عورتیں اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، اور گالیوں کی جگہ اپنے بچوں کو کہا کرو اللہ تجھے حاجی بنائے، اللہ تجھے نمازی بنائے، اللہ تجھے ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، تو دعائیں دیا کرو، بد دعائیں نہ دیا کرو۔ اور وہ جو بچوں کو لوریاں سناتی ہیں، ہلاکو خان کے قصے، سکندر بادشاہ کی فرضی کہانیاں، کسی کی اپنے سے بنائی ہوئی کہانیاں جو ہیں، ایک شیر تھا تو ایک بلی تھی اور ایک کتا تھا، شیر بلی کتوں کی کہانیاں نہ سنایا کرو، اللہ کے رب کے محبوب کی جو ہے وہ معجزات سنایا کرو، نبی کے معجزات سنایا کرو، اور جب بچہ سونے لگے تو لوری سنایا کرو، صلی علی نبینا صلی علی علیہ تمامی احباب کو خصوصی اعلان سماعت فرمائیں۔ پردے میں بیٹھی بیویاں، مرد، احباب، بوڑھے، بچے، جوان، سب کو ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ 17 ربیع الاول، 17 ربیع النور
1443 ہجری 24 اکتوبر 2021 بروز اتوار، اگلا اتوار جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وساطت کے ساتھ 5واں سالانہ عرس مبارک پیر طریقت رہبر شریعت امیر اجتناب فرقہ واریت و بانی امن معاشرہ پیر سید عزیز محمد شاہ کاظمی المشہدی شہید بابا جی سرکار کا انعقاد پذیر ہونے جا رہا ہے۔ تمامی احباب، جو لوگ یہاں خلفاء میں بیٹھے ہیں یا ان کی نمائندگی ان کی طرف سے ہے، میرا ان کو پیغام ہے کہ اپنے ساتھ بڑھ چڑھ کے جتنے بندے آ سکیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ایمانی، روحانی، وجدانی، ایمانی محافل میں ان کو شامل کریں۔ وہ شامل ہوں گے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو عزت دار تو آپ بن جاؤ گے نا۔ تو بیمہ پالیسی کے طور پہ یہ بھی ایک بیمہ پالیسی ہے، جتنے لوگوں کو دین کی راہوں میں جوڑو گے اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو خلفاء خصوصاً بالخصوص سرائے سالہ والے خلیفہ صوفی محمد جاوید صاحب کے، ان کو، اور خلیفہ صوفی محمد نوید صاحب جو ایبٹ آباد سے آئے، اور خلیفہ صوفی عبدالرشید صاحب لنگرہ والے، اور خلیفہ پیر سید اسلم شاہ بنوری کوہاٹ والے، اور خلیفہ صوفی ملک محمد فیض احمد صاحب راولپنڈی والے، اور خلیفہ چودھری صوفی چودھری یونس صاحب لاہور والے، سب کو میرا یہ میڈیائی اور جو سرکار کا مدح سرا ہونے کے ناطے، سرکار کا غلام ہونے کے ناطے، خادم آستانہ ہونے کے ناطے میرا یہ ان کو پیغام ہے کہ اپنے ساتھ بڑھ چڑھ کر گاڑیاں بھر کے جتنے بندے آ سکیں اس محفل میں ساتھ لے کے آؤ۔ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی بخشش کا سامان ہوگا۔ اللہ پاک سب کو اس ایمانی روحانی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کی نصرت کے لیے پھر ایک بار میرا اعلان ہے کہ مرکزی جامع مسجد اسلام کی تعمیر کا کام شروع ہے۔ ڈبہ جو جنت کے لیے اپنا محل بنانے کے لیے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ آپ اپنی طرف سے اپنی حلال کی روزی میں سے وہ 10 روپے بھی مت ڈالیں کہ جس کی حرام کی کوئی کمائی ہے۔ آپ لوگ حلال کمانے والے ہو، حلال روزی کماتے ہو، حلال کمائی سے اگر 10 روپے بھی ڈالو گے نا تو یہ مسجد اللہ پاک اس کو دامے در میں سخنے بہت جلدی اپنی پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ مائیاں سر پہ دینا ہاتھ رکھ لیں،